يا ستار يا غفار بحق حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم استغفر الله كل ذنوبي يا ستار يا غفار بحق مخدوم الكائنات ومولى الكائنات وسركار الحسنين كريمين علي رحمة الرضوان استغفر الله كل ذنوبي يا ستار يا غفار بحق الشيخ عبد القادر الجيلاني روح روحاني روح رباني محي الدين شيخ عبد القادر الجيلاني يا روحي يا قلبي يا نور يا غوث الاعظم يا بعض الشر يا مخلوق محي الدين يا ابن الشيخ عبد القادر الجيلاني اغثني وانظرني ونورني واسقني واعطني واكرمني وانصرني وانظرني وارحمني واحفظني وارشدني طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجبت الشكر علينا ما دعا لله داعي بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. میرے امام نے نبیوں کے سردار کی شہزادی کی بارگاہ میں خیال پیش کیا کہ یہ فرمایا نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صفاتی نام کی بات کی تو میرے امام نے کہا ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئی لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. جب حضور کے حسن کی بات کی تو میرے امام نے کہا خورشید تھا کس زور پہ کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رات حضور سیدی سرکار شہید غزہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کے سائے میں علماء کرام کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنا کرتے. اس پرفکر دور میں وہابیہ دیانہ کی اعتقاد کی اس ساختہ بنیادوں کی اینٹوں کو اکھاڑنے کے لیے جیسی گفتگو کی ضرورت ملک کے ہر شہر میں ہر گوشے میں ہر قریہ کو جواب میں ضرورت محسوس کی جاتی ہے. آج وہ ان شخصیتوں میں سے ایک مبارک شخصیت جو آپ کے قصبے کے اعتبار سے یہاں کے میزبان بھی ہیں مجلس رسول کے اعتبار سے وہ مہمان ہیں. ہم جن کو سنتے سنتے بڑے ہوئے ہمارے بزرگوں نے اپنی دعاؤں کی مبارک چادر میں جن کو پالا ہے اور جن کو اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ سے حضور کی توہین کرنے والوں کے اعتقاد کے گنبد کو مسمار کرنے کا سبق ملا ہے. میں حضرت علامہ شاہ مناظر اہل سنت مظفر حسین نشمتی شاہ صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور اس قصبے کی باب و بہار کسی شخصیت نے اس علاقے میں جتنی بھی اپنی مبارک مساجد ہیں اس کے ائمہ کرام بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں. سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ خانواد اعلیٰ حضرت کی وہ مبارک اور تابندہ شخصیت جو بہت ہی منکسر المزاج اور بہت ہی خلوت نشین مزاج کی شخصیت ہے جس کے شریانوں میں اعلیٰ حضرت سرکار کا لہو دوڑ رہا ہے جو صاحب سجادہ خانقاہ قادریہ برکاتیہ رضویہ نوریہ بریلی شریف ہونے کا شرف رکھتے ہیں. حضور الشاہ مختوم گرامی نبیر اعلیٰ حضرت شہزادے حضور سبحان منت حضور احسن میاں شاہ صاحب کی تشریف آوری کا بگل بجے رہا ہے. بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ مجھے آتے وقت محترم حاجی انصار صاحب نے شامل ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ حضور احسن میاں شاہ صاحب بریلی شریف سے گنوا بزرگ کی زمین پہ تشریف لانے والے ہیں. اگر یہ واقعی خوشی کی خبر تھی تو کم سے کم اس کا اظہار بھی سبحان اللہ کے طور پر سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ مجھے پتا ہوتا تو میں یہ اعلان ہی نہ کرتا ہوتا. میرے بھائی شعر و ادب کے حوالے سے قاری اسرائیل صاحب نعتیہ شاعری سے بڑی رغبت ہے. بچپن میں شاید ان کا یہ مزاج دیکھ کر کے ان کے گھر آنگن کے ذمہ داروں نے ان کا نام راغب بھی رکھے. تشریف فرمائے بہت ہی خوبصورت آواز ہے اور انہی کے خاندان کا وہ بڑا مشہور لہجہ جس کو شاعر اسلام محترم سلیم رضا نوری پیلی بھیت شریف کے نام سے جانتے ہیں. سبحان اللہ وہ بھی تشریف لائے رہے. میں بیٹھے بیٹھے نظامت کرتا ہوں کبھی کبھی کھڑا ہو کھڑے ہو کر نظامت کرتا ہوں.
تو میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر اس کرسی پر بیٹھوں جس کرسی پر حضرت بیان کروا رہے ہیں فیض حاصل کرنے کے لیے. اور میرا مزاج یہ ہے میں ملا شریف کی محفلوں میں حضور کی باتیں نثری انداز میں کرتا ہوں. اتنی بھیڑ بھاڑ میں نظامت کرتا ہوں, سمجھے ہو؟ ہاں, حضور کی مجلس میں لوگ کم ہوتے ہیں کہ میں حضور کی باتیں کرتا ہوں. آج میری چوتھی رات ہے مکہ شریف سے آئے ہوئے آیا ہوں, لیکن دل مکہ شریف میں. بڑا مبارک سفر رہا, لیکن جس کے دل میں غوث اعظم کی محبت ہے, میں ان دلوں کے مالکان کی آنکھیں چومنا چاہتا ہوں. حضور سرکار شہید غزہ کی بارگاہ میں جلسے کے ختم ہونے کے بعد ایک دعا ضرور کیجیے گا. سرکار ہمیں بھی بارگاہ غوث اعظم کی حاضری کا دعوت نامہ دلا دیجیے. کتنے لوگ دعا کریں کہ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں گے انشاءاللہ. علماء کرام بھی گزارش کروں گا اس دربار میں یومیہ یا جمعرات کو, شب کو, جمعہ کی شب کو جب بھی حاضری کے لیے سرکار شہید غزہ بلائیں, یہی کہیے گا حضور ہمیں بغداد دکھا دیا. کہیں گے انشاءاللہ. دنیا میں تو اس لیے دنیا میں رہتی ہے, دنیا میں رہتی ہے. حاجی صاحب رہتے دیکھیں ماشاءاللہ وہ پوسٹر بس اوپر رکھیے بس میری کھائی یہ میرا جو مائک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کی جو خراب آواز بچپن کی تھی اس کو درست کرنے کے لیے اس مبارک کمیونٹی کا بڑا ہاتھ رہا. جس شعرا کی آواز متاثر رہی, اگر اس کو یہ مائک مل گیا تو اس کی آواز میں جاذبیت پیدا ہوگا. بہت ہی خوبصورت مائک ہوتا ہے ماشاءاللہ. اللہ برکتیں عطا فرمائے. جس کو جگہ میں بیٹھ گئے, جگہ نہ ملے تو آپ اپنے چپل جوتے اتار کے اسی پر بیٹھ جائیں, کوئی دقت نہیں ہے. سلام سے پہلے بھی یہ زمین لائے کے احترام کی, اور سلام کے بعد بھی یہ زمین لائے کے احترام رہے گی انشاءاللہ. دل سے بولے انشاءاللہ. اس زمین کی حرمت, اس زمین کی برکت انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے. اس زمین کے ذروں پر سرکار شہید غزہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کی دیواروں کا سایہ موجود ہے. تھوڑی سی گزارش ہے بھائی, یہ جو مائک کا جو ایکو ہے اسے بند کر دیں. ایکو بند کر دیں, بالکل بند کر دیجیے گا. ایکو آواز تھوڑی سی بڑھا دیجیے گا. ایکو بالکل بند رکھیے گا, آواز بڑھا کے رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. بقیہ جیسی میرے مزاج کے مطابق طلب ہوگی میں آپ سے بات کر لوں گا. بہت ہی مبارک محفل ہے. ایک گزارش, اب جب اس کے بعد کسی محفل میں آئے ہیں تو باوضو آئیے گا انشاءاللہ. بولے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں انشاءاللہ. باوضو آئیے گا انشاءاللہ. ممبر کے علماء باوضو بیٹھتے ہیں تو میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں بے وضو کبھی حضور کی باتیں نہ کیجیے نہ سنیے گا انشاءاللہ. کمپرومائز کیجیے, اس پر قائم رہیے گا انشاءاللہ. بے وضو کبھی حضور کی بات نہ کیا کرے اور نہ سنا کرے, اور جو باتیں ہوا کرے اسے دل کی تجوری میں رکھ لیا کرے. سمجھنے ہو سکتا ہے کسی ایک شخص کی کوئی عملی زندگی سے پورے قبیلے کو اللہ ہدایت کی توفیق عطا فرما دے. اتنا مان لیا. میرا مزاج یہ ہے, مظفر صاحب اللہ جانتے ہیں, تھوڑی سی باتیں کرتا ہوں تو بہت شروع میں عشاء کی نماز کے بعد اگر بیٹھنے کا عادی ہوں, میں چاہتا ہوں کہ 1.5-2 گھنٹے میں نمٹ جائے. ہر مہینے جلسے ہونا ہے. میرا صرف مقصد یہ ہے کہ ہر مہینے جلسے ہوں اور کوئی بھی ایسی شخصیت نہ چھوٹے لوگوں کے پاس تقریر کرنے کا ہنر نہ ہو تو کتابیں دیکھ کے حضور کی باتیں سنا کریں, لیکن سنا کریں انشاءاللہ. بولے ہاں, لیکن ہر مہینے 2 مہینے یہ سالانہ جلسہ میرے مزاج میں نہیں, لیکن وقت پہ شروع کریں وقت پہ ختم کریں. اس کا ایکو بھائی جان بالکل بند کر دیں, ایکو بالکل بند کر دیں, آواز تھوڑی سی بڑھا کے رکھیے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مجھے خوشی ہوئی کہ اس جلسے کا میں نے کوئی پمفلیٹ بھی نہیں دیکھا, لیکن جو میرے بھائی نے نعرے وہ جشن سرکار غوث اعظم کے حوالے سے. کس کے حوالے سے؟ سرکار غوث اعظم کے حوالے سے. میں یہیں پہ قریب ایک مجلس میں آیا تھا تو تقریباً 2 گھنٹے تک میں نے غوث اعظم کی سیرت بیان کی. یہ غوث اعظم کے چاہنے سے بیان کی تھی. حضور غوث اعظم سرکار ایک بزرگ کو خواب میں نظر آئے. بشارت میں غوث پاک نے کیا فرمایا؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا
اپنے اس چاہنے والے سے اگر میرا نام کوئی عشاء کی نماز کے بعد لیتا ہے تو اس سے بتا دو کہ میں اس کا نام مغرب کی نماز کے بعد لے چکا ہوگا۔ سمجھ رہے آپ؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں اس کا نام مغرب کی نماز کے بعد لے چکا ہوگا۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے کیا فرمایا؟ غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا نام نہیں لے سکتا۔ ابھی آپ نے کیا کہا؟ یا غوث اعظم۔ کتنے لوگوں نے کہا؟ ہاں تو بلا کے بولو لبیک یا غوث اعظم، اونچی بولو۔ یہ بھی غوث پاک کی مرضی سے، یہ بھی غوث پاک کی مرضی سے، سمجھ رہے ہیں؟ حضور غوث پاک سرکار کی دو بڑی عظیم تعلیم ہے، سچ بولو اور حلال کھاؤ۔ کیا؟ اونچی بولو۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ بھی ہے، وہابیہ دیانہ کی خیریت پوچھی گئی اور یہ بہت ہی مبارک عمل ہے۔ اب میں ایک پائیدار نیچے آتا ہوں، میں حضور کی امت کے بھولے بھالے لوگوں سے مخاطب ہوں۔ عقیدہ آپ کا درست ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے حضور کی محبت کی طرف آئیے۔ حضور غوث اعظم سرکار نے دو تعلیم دی، سچ بولو اور حلال کھاؤ۔ کیا فرمایا؟ میں نے اس سفر میں نہ جانے کتنے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دی، نجف اشرف مولا کائنات کا دربار دیکھا۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے وہ سبحان اللہ کہتا ہے۔ علی کا نام کوئی ایسا ویسا نہیں کہ ہر جگہ لے لیا جائے۔ ہاں، مولا کائنات کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا آپ کے کمر کے نیچے یہ کیا ہے؟ کہا یہ تلوار ہے۔ کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا ذوالفقار حیدری۔ کہا اس کا کام کیا ہے؟ کہا یہ تلوار پہاڑ کے دو ٹکڑے کر سکتی ہے، پہاڑ کے دو ٹکڑے کر سکتی ہے۔ اس نے کہا ذرا مجھے دینا تو۔ مولا کائنات نے اس کو اپنی تلوار دی، اس نے تلوار دی، دیوار پر ماری، دیوار ہلی تک نہیں۔ اس نے کہا ابھی تو آپ نے کہا یہ پہاڑوں کے ٹکڑے کر سکتی ہے، دیوار تک ہلی نہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں تجھے میں نے اپنی تلوار دی، اپنا بازو تھوڑی دیا۔ علی ہے، علی ان کے دربار میں حاضری دی۔ سرکار صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کا دربار دیکھا، سرکار امام حسین کے روضے کی بارگاہ کی زمین دیکھی، جائے شہادت امام حسین دیکھا، قلعہ زینبیہ وہ جگہ ہیں جہاں سے کھڑی ہو کر کے مخدومہ زینب نے اپنے بھائی کے جسم سے کٹتی ہوئی گردن دیکھی، خیمے اہل بیت میں ٹوٹے ہوئے سجدے ادا کیے، مولا عباس کے بازو کے کٹنے کی جگہ دیکھی، نہر فرات کا وہ حصہ دیکھا جہاں پر پانی کے چہرے پر پانی پھینکنے والے وہ غاؤں کے بادشاہ مولا عباس گئے تھے، مولا علی اکبر کی شہادت کی جگہ دیکھی، مولا علی اکبر کی شہادت کی جگہ دیکھی۔ سفر کیا تو غوث پاک کے شہر میں آیا، ایک طرف ابو خمرہ ہندی آرام کر رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، یہ بغداد ہے، چلو سفر کرتے ہیں۔ ایک طرف امام غزالی آرام کر رہے ہیں، ایک طرف سلسلہ سہروردی کے امام شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی آرام کر رہے ہیں۔ اسی بغداد میں ایک طرف جناب ذوالنور مصری آرام کر رہے ہیں۔ ذوالنور مصری کو آپ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، مصر کے علماء نے ان کے پیروں میں رسیاں باندھ کے انہیں گمراہ ملحد زندیق کہا تھا، لیکن ان کے انتقال کے بعد، انتقال کی شب مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بزرگ نے بغداد شریف میں دیکھا۔ اس نے کہا آقا آپ بغداد شریف میں ہیں تو میرے آقا فرماتے میرے ذوالنون کا انتقال ہو گیا، اس کے جنازے میں شرکت کرنے آئے۔ یہ ذوالنور مصری ہیں، ان کا دربار دیکھا۔ ایک نبی یوشع بن نون علیہ السلام، ان کے دربار میں دہلیز بوسی کی، بہلول دانا کا روضہ دیکھا۔ شیخ جنید بغدادی سید الطائفہ شیخ ابو القاسم کی بارگاہ میں حاضر دی، ان کے پیر شیخ سری ستی کے دربار کو دیکھا، ابراہیم خواص کے دربار میں حاضری دی۔ 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے امام العلماء امام اعظم ابو حنیفہ کا دربار دیکھا، اللہ خواجہ ابو الحسن نوری کی چوکھٹ دیکھی، شراب سے توبہ کرنے والے ولیوں کے امام بننے والے بشر حافی کے دربار کو دیکھا۔ اور وہ شعر جو آپ پڑھتے ہیں مناجات میں کہ پہلے شبلی شیر ہم دنیا کے کتوں سے بچا، شیخ ابوبکر شبلی کا دربار بھی دیکھا۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگ جنت کو ڈھونڈتے ہیں، جنت میرے سلمان فارسی کو ڈھونڈتی ہے، ان کے دربار میں گیا۔ منافقین کی فہرست سرکار حذیفہ یمانی کے ہاتھوں میں تھی، ان کے دربار میں گیا۔ عبداللہ بن جابر بن عبداللہ کے دربار میں گیا۔ امام جعفر صادق کے بھائی امام طاہر کے روضے کو دیکھا، ایوب علیہ السلام کے روضے کو دیکھا، مسلم بن عقیل کے شہزادوں کی بارگاہ دیکھی، تمار خاندان کی یحییٰ کے بیٹے جناب میثم مولا کائنات کے دربار کے درباری شاعر گیا۔
پھر سفر کیا تو غوث پاک کے دربار کے خطے میں عبدالجبار شاہ اور ابو صالح شاہ گیلانی کے خطے میں ایران گیا. ایران سے آیا مدر. ایران میں بتاتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. مخدومہ طیبہ جن کو لوگ معصومہ کہتے ہیں, یہ معصوم کے معنی میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کا نام تھا معصومہ, جن کو فاطمہ طیبہ کو شریف کہتے ہیں. امام علی رضا کی بہن, امام موسیٰ کاظم کی سگی بیٹی ہیں. 12 اماموں میں امام علی رضا کی چوکھٹ پہ گیا. اگر خوش ہو جاؤ تو ایک بات کہہ دوں, حضور غوث پاک کی امی جان کی بارگاہ میں گیا, حضور غوث پاک کے ابو جان کے روضے کو دیکھا, وہ زمین دیکھی جہاں غوث پاک پیدا ہوئے, وہ نہر دیکھی جس نہر سے بہتا ہوا سیب غوث پاک کے ابو نے کھایا, وہ پہاڑوں کی وادیاں دیکھی جہاں 18 سال غوث پاک کا بچپن گزرا, وہ زمین دیکھی جس زمین پر وہ شیخ لیٹا ہوا ہے جس کے بارے میں شیخ جنید بغدادی نے فرمایا تھا جیسے فرشتوں میں جبریل کا مقام ہے ویسے ولیوں میں بایزید بستانی کا مقام ہے. سرکار بایزید بستانی کا روضہ دیکھا, کوئی ایسے ویسے بزرگ نہیں. شیخ ابو الحسن خرقانی کا دربار دیکھا, صاحب تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار کا روضہ دیکھا, سرکار طارق السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے والد شیخ علاؤالدین سمنانی کے دربار کو دیکھا, شیخ معروف, شیخ ابراہیم, شیخ حمزہ, شیخ طاہر, امام علی اکبر کی ماں مخدومہ شہربانوں کے روضے کو دیکھا. تقریباً 100 کے آس پاس مزارات پر 17-18 دن کے بعد 3-4 دن پہلے حاضری ہوئی ہے, اور پھر یہ سفر یہ میلاد کی مصروفیت رہی ہے. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے دلوں میں غوث پاک کی محبت کو ڈال دے, لیکن 2 باتوں پر عمل کریں گے تبھی غوث پاک آئیں. اس کو یاد کر لیں, 2 باتوں پر. غوث پاک فرماتے ہیں تم سچ بولو اور حلال کھاؤ, بخشش کی ذمہ داری عبد القادر کے ہاں. کیا کرنا ہے؟ 2 کام. کون سا کام؟ سمجھنا نہیں بھائی, بات آگے بڑھنے کو نہیں. 2 کام. کون کام؟ حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب کی سے پوچھا گیا, حضور غوث پاک کے ابو جان نے ایک بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا, معلوم ہے سب کو؟ معلوم ہے, اوکے, بات سمجھ میں آ گئی. حضور غوث پاک کے ابو جان نے بہتا ہوا سیب کھا لیا, توڑے تو نہیں تھے, توڑا تو نہیں تھا, چرا کے بھاگے تو نہیں تھے, نوش کے توڑا, اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو نہیں تھا, دکاندار سے زبردستی چھینا تو نہیں تھا, لے کے بھاگے تو نہیں تھے, بہتا ہوا سیب کھا لیا. بہتا ہوا سیب کھا لیا غوث پاک کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست نے, اگر نہ کھاتے تو سڑ جاتا, سڑنے سے بچا لیا غوث پاک کے ابو نے. اگر بہتا ہوا سیب کھا لیا تو کون سا اتنا بڑا جرم کیا. 12 سال تک شیخ عبداللہ صومعی کی سیب کی باغ میں باغبانی کی, پیڑوں کو سینچا آپ نے, ایک بہتا ہوا سیب غوث پاک کے ابو نے کھا لیا تو ان کے غوث پاک کے نانا شیخ عبداللہ صومعی نے غوث پاک کے ابو کو 12 سال تک پرانٹی کے طور پر سیبوں کی باغ کی رکھوالی, پیڑ کو سینچنے کے لیے مزدور بنا لیا, غلام بنا لیا. پوچھا گیا صوفی سلطان میاں شاہ صاحب کی سے, حضور اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ 12 سال تک انہیں روکا جائے, ایک سیبی تو کھا لیا, توڑ کے نہیں کھایا تھا, لے کے بھاگے نہیں تھے, اس کا جواب دیجئے. تو خدا کی قسم کیا جواب دیتا ہے. فرماتے ہیں غوث پاک جانتے تھے, غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے والد شیخ موسیٰ جنگی دوست جانتے تھے اگر میں کھانے پینے میں اتنا احتیاط نہیں کروں گا تو میرے گھر ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا. کھانے پینے میں احتیاط کرو, یہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت, یہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جہاں چاہتے ہو کھا لیتے ہو, جو چاہتے ہو کھاتے ہو. قربانی کے بکرے لے کے آیا 25,000 روپے کا, اور پتیاں 10 سے دوسروں کے پیٹ سے توڑ کے آئی. سمجھے آپ, طریقہ غلط ہے. جس اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک کے ہم نعرے لگاتے ہیں انہی کے شہزادے حضور مفتی اعظم, محبت سے کہتے سبحان اللہ. علی صاحب نے کہا اسی گھر میں حضور مفتی اعظم رہا کرتے, محبت سے کہتے سبحان اللہ. حضور مفتی اعظم بھیونڈی سے نکلے, ناسک, دھولیا, مالیگاؤں, جلگاؤں, منماڑ علاقے میں تبلیغ کے لیے مفتی اعظم کار سے آ رہے تھے. جب ناسک پہنچے تو پیاس لگی, آپ نے اپنے خادم سے کہا مجھے پیاس لگی ہے. خادم نے فوراً گلاس میں پانی دیا, حضور مفتی اعظم کو پیش کیا. حضور مفتی اعظم سرکار نے جیسے گلاس لیا اپنے خادم سے فرمایا یہ پانی کہاں تھا. کیا فرمایا؟ یہ پانی کہاں تھا. تو خادم نے کہا حضور یہ پانی بھیونڈی کی ایک مسجد سے میں نے بھر لیا, ہاؤس سے. ناسک گاڑی پہنچ گئی تھی. حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں گاڑی واپس بھیونڈی لے چلو. دیکھیں کیا فرمایا, گاڑی واپس بھیونڈی لے چلو.
گاڑی واپس بھیونڈی گئی، فرمایا کون سی مسجد کے حوض سے پانی بھرا ہے؟ تو حضور یہ مسجد ہے۔ فرمایا سارا پانی اس میں ڈال کے آؤ، تجھے پتا ہے یہ پانی نمازیوں کے وضو کرنے کے لیے ہے، مفتی اعظم کے پینے کے لیے نہیں۔ جب کوئی اس قدر احتیاط کرتا ہے تب اسے ہم شبیہ غوث اعظم کا ہے۔ غوث پاک کی دو تعلیم یاد رکھیے گا، ایک سچ بولنا اور ایک ہاتھوں بڑھا کے بولو، دل سے بولو، دل سے بولو، یاد رہے گی بات ہے، یاد رہے گی۔ میں نے پوچھا صوفی صاحب کی کلاس سے، حضور وہ غوث پاک کا چوری کرنے آیا تھا، ان کی مداشری کرنے بہت چاہتا ہوں جو غوث پاک کا چوری کرنے آیا تھا، اب دال بنا دیا، کبھی آپ لوگ چلیں تو میں لے چلوں انشاءاللہ، دل سے بولو انشاءاللہ۔ سوق الکفار شارع سراج میں ان کی مداشری بابو شیخ کے قریب ہے، ان کا ٹائٹل اس وقت بغداد والوں کی نظر میں خواجہ قطب الفی کے نام سے، غوث پاک کے استاد کی مداشری ہے، اس کے پہلے وہ ہے اور پھر آگے شیخ سراج بیٹھے ہوئے ہیں، خواجہ قطب الفی ہیں۔ میں نے پوچھا صوفی سلطان میاں صاحب اللہ سے، وہ چوری کرنے آئے تھے، اب دال بنا دیے گئے، بات سمجھ نہیں آتی، وہ چور کو چھوڑا جاتا ہے، پھر وہ اپنا کریکٹر صحیح کرتا ہے، پھر وہ اپنی تعلیم کو مضبوط کرتا ہے، تب اس کا پرموشن ہوتا ہے۔ ابھی تو وہ چوری کرنے آیا، توبہ بھی نہیں کیا، اب دال بنا دیا، کوئی حول ہوتا ہے کسی چیز کا۔ فرماتے ہاں ہاں، جب خواجہ خضر غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، فرمایا کہ شیخی ایک شہر کے ابدال کا انتقال ہو گیا، تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں دیکھو میرے گھر کے اس کنارے وہ کونے پر ہی بیٹھا ہوا ہے، اسے لے کے آؤ۔ تو خواجہ خضر اس کے پاس گئے، فرمایا کہ ابدال صاحب اٹھیے، تو وہ چور سمجھ گیا میری چوری پکڑی گئی۔ خواجہ خضر نے فرمایا ابدال صاحب اٹھیے، تو اس چور نے غوث پاک کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ یا شیخ میں چور ہوں ابدال نہیں ہوں۔ کیا کہا؟ میں چور ہوں ابدال نہیں ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں تیرے اسی سچ بولنے نے تجھے ابدال بنا دیا ہے۔ ہم سے سب کچھ ہوتا یہ نہیں ہوتا، نعرے بھی لگ جاتے ہیں، جھنڈے بھی لگ جاتے ہیں، جلوس بھی نکل جاتا ہے، گھوڑے گاڑی پہ سواری بھی ہو جاتی ہے، سچ بولنا اور حلال کھانا۔ سنو فرماتے ہیں صوفی صاحب جن کی نسلیں حرام کھانے کی عادی ہو جاتی ہیں انہی کی اولادیں وہابی عقیدے کی ہوتی ہیں۔ بنیاد میں سوئی چاپ کرنا چاہتا ہوں، جن کی اولادیں جو ماں باپ اپنے بچوں کو حرام کھلانے کے عادی ہوتے ہیں وہی بے ادب ہوتے ہیں۔ جو بے ادب ہوتا ہے حضور کا گستاخ ہوتا ہے، جو گستاخ ہوتا ہے اسی کو وہابیت دیانت حضور کی توہین کرے گا، مرتکب ہوگا وہ، سمجھے؟ دعا کرو اللہ ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حضور غوث پاک کی محبت آپ کے سینوں میں باقی رہے، آپ کے صدقے میں میرے سینوں میں باقی رہے۔ حضور غوث پاک کے کئی خادم ہیں، ایک بات کرتا ہوں، بات میری کچھ اور ہے، غوث پاک کا ٹاپک تو خیر انشاءاللہ ہوتا رہتا ہے، میں اگر ہوں غوث پاک کی بارگاہ سے رات بھر تو غوث پاک کی بات نہیں کرتی۔ میرے دوست نے کہا آصف بھائی اس ٹاپک پر تھوڑی سی بات کیجیے گا، بات کروں گا، آپ جیسے لوگ ہو تو رات بھر بیان ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک کے کئی خادم ہیں، کئی خادم ہیں، میری آواز صاف مل رہی ہے آپ کو؟ میں باقی بات سمجھنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں۔ غوث پاک کے کئی خادم ہیں، ایک خادم کا نام ہے شیخ بقا بن بطو، سبحان اللہ، ایک خادم کا نام ہے شیخ علی بن ہیدی، ایک خادم کا نام ہے شیخ ابو حفص الحسنی الموصلی، ایک خادم کا نام ہے شیخ رضا، ایک خادم کا نام ہے شیخ بالغی، ایک خادم کا نام ہے شیخ کبیر الدین دولہ شاہ گجراتی۔ غوث پاک کے ایک خادم کا نام ہے شیخ بالغی، ایک خادم کا نام ہے شیخ منور شاہ الہ آبادی، ایسے کئی خادم ہیں۔ ان میں ایک خادم ہے شیخ ابو سعید قیلوی، شیخ ابو سعید، آپ نام لیجیے، شیخ ابو سعید، یہ فرماتے ہیں میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ کو اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، یہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور میں نے کہا یا سیدی اتنا بتا دیں کہ میدان محشر میں میری بخشش ہو جائے گی؟ بات یاد رکھیے گا، آپ نے سنو تو دنیا کے اور لوگ سنیں گے۔ فرماتے ہیں ابو سعید قیلوی میں نے مدینے والے آقا خواب میں پوچھا حضور کیا میدان محشر میں میری بخشش ہو جائے گی؟ تو ابو سعید قیلوی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا سن ابو سعید جس کے دل میں میرے عبد القادر کی محبت ہوگی ضرور بخشا جائے گا۔ سمجھے آپ؟ یہ خواجہ خضر ہیں، ولیوں کی پوسٹنگ کرواتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ڈلوا بزرگ کے کتب کو اٹھا کے گلسہائے کر دے دینا، وہاں کے ابدال کو اٹھا کے فرخ آباد دینا، وہاں کے اوتاد کو اٹھا کر کے کانپور دے دینا، کانپور کے اوتاد کو اٹھا کے لکھنؤ دے دینا،
وہاں کے ابرار کو اٹھا کے الہ آباد بھیج دینا. خواجہ خضر ولیوں کی پوسٹنگ کرتے ہیں, سمجھ گئے؟ خواجہ خضر ولیوں کی پوسٹنگ کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں, یہ دنیا جسے عالم ناسوت کہتے ہیں, میں عالم ناسوت سے نکلا, عالم ناسوت سے نکلا, عالم لاہوت, عالم جبروت, عالم ہاہوت, عالم ملکوت کی سیر کرنے کے اوپر قرآن بھری میں نے. خواجہ خضر کہتے ہیں جہاں سے زمین کا حصہ ختم ہوتا ہے پانی ہی پانی ہے, وہاں ایک ٹاپو, ایک جزیرہ تھا. میں نے غور سے دیکھا تو اس ٹاپو پر ایک شخص چادر اوڑھے لیٹا ہوا. خواجہ خضر سمجھ گئے یہ کوئی اللہ کا ولی ہے. کہتے میں نیچے اترا, جب اس کے پاس آیا تو میں نے اس سے کہا اٹھ, سو رہا ہے, اگر تو ولی ہے تھوڑی سی محنت کر, کتب بن جا, مرزوق اور سالک بن جا, جذب کی دنیا سے نکل کے سالک بن, سالک سے پھر ابرار و اوقات کی دنیا میں چلا جا. سوتا اٹھ, زمین سونے کی نہیں ہے, باقی دنیا کی تیاری کی زمین ہے, فانی دنیا سے محبت مت کر, اٹھ. تو غور, خواجہ خضر کہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ سے آواز آئی, اے خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے. بولے میرے مولا یہ کون ہے؟ تو خواجہ خضر کہتے ہیں آواز خدا کی بارگاہ سے آئی, اے خضر تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں, میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ وہ ہے, اس کا نام عبدالقادر جیلانی ہے. میرا امام کہتا ہے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. حضور غوث پاک سرکار نے فرمایا, میرے دادا نے فرمایا, من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. غوث پاک اپنے حجرے سے باہر نکلے, قبلہ کی طرف پیٹ تھی, باب حلب کی طرف چہرہ تھا, اور کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا باب المراد کی طرف انگلی کر کے, اور ادھر مشرق کی دروازہ فرماتے سنو, میرے دادا نے فرمایا جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. ان کا بیٹا عبدالقادر کہہ رہا ہے جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. میں نے ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے صوفی صاحب اللہ کو مینار دکھائے, غوث پاک کے گنبد دکھائے, تو رو کے بولے سیفی تجھے پتا ہے انہی میناروں کو دیکھ دیکھ کے لوگ اللہ کے ولی ہو گئے. اللہ میرے آقا فرماتے جس کی دعائیں کہیں قبول نہ ہو, بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے, اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے. ذرا ایک نعرہ حضور غوث پاک کی محبت میں لگائیں. ہاتھوں بڑھا کے جواب دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور. تھوڑی سی بات کروں گا, جو باتیں کم ہم نے سنی ہیں, بڑے بڑے جوتے صاف کیے بھائی بزرگوں, اور میری گفتگو ایسی کوئی علمی نہیں ہوتی ہے, آسان ہوتی ہے, سننے تو شاید آپ کا فائدہ ہو. میں یہ گفتگو کیوں کر رہا ہوں وہ سن لیں آپ. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا تحقیق کی تمہاری تعلیم ایک نور آیا, اور یہ سب جانتے ہیں کہ اشارہ آمینہ کے لال کی طرف. ٹھیک ہے, میں حضور کی پیدائش نہیں بیان کروں گا, ایک بڑی مبارک گفتگو ہے, کبھی سنیں گے انشاءاللہ حضور کی پیدائش پر تو دل آپ کا بڑا مائل ہوگا. آج میں ایک بدعقیدے کی غلط ذہنیت کے سوال کے جواب میں تھوڑی سی بات کروں. دل کہہ تو بیٹھے رہیے گا, میری باتیں بڑی سکون کی ہوتی ہیں, جو آوازیں وہ خاموش, ماں بہنوں سے گزارش ہے خاموشی رہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ایک نور بھیجا ہے, جس نور کے علم کے وارث سے ہم بیٹھے. جس ذات کو اللہ نے نور کہا ہے وہ آمینہ کا لال ہے, وجہ تخلیق کائنات ہے. ذرا سوچو وہ نور ہوگا تو کیسا ہوگا. یہ تو بات آئی وہ نور ہے تو کیسا ہے. آپ نے کبھی پوچھا نہیں کسی سے کیسا ہے. اپنے بچے کو 500 روپے دے کے آپ بیچتے ہیں بیٹا موبائل میں فینکشن کی معلومات کے لیے ایجنسی چلے جاؤ. 1000 روپے دے کے بیچتے ہیں بیٹا انجینئر کے پاس گھر کے نقشے کے لیے چلے جاؤ. آپ بولتے ہیں کہ 2000 فیس ایک ڈاکٹر صاحب کی, وہ لندن سے آتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے ایک رپورٹ کی جانچ لے لو. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے کے دور میں مائیں اپنے بچوں کو 10-20 روپے دے کے بھیجتی تھی محلے کی مسجد کے امام کے پاس. بیٹے امام صاحب کو جا کے یہ نذرانہ دینا اور امام صاحب سے پوچھنا کہ حضور کی آنکھیں کیسی تھی, حضور کے لب کیسے تھے, حضور مسکراتے کیسے تھے, حضور چلتے کیسے تھے. اب تو کوئی پوچھنے کو تیار ہی نہیں ہے. آج تک کسی نے کسی اپنی مبارک محسن شخصیت سے یہ سوال نہیں کیا
کہ حضرت ذرا سا مجھے بتا دیں کہ حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور کے لب کیسے تھے، میرے آقا مسکراتے تھے تو مدینے میں کیسی فضا قائم ہوتی؟ پوچھا آپ نے؟ نہیں پوچھا. پہلے یہ سوال ہوتا تھا. اور میں حضور کے چہرے کے حوالے سے اس لیے بات کر رہا ہوں، آج سے تقریباً 12-14 سال پہلے علامہ قمرالزمان اعظمی صاحب جو ورلڈ اسلامک مشن انگلینڈ کے صدر ہیں، جے پور ایئرپورٹ پر ہم اور حضرت ناگور شریف میں سرکار مصطفیٰ حیدر حسن میاں شاہ صاحب، سرکار مفتی اعظم، سرکار تاج الشریعہ کے خلیفہ صوفی عبدالوحید شاہ صاحب کے جلسے سے واپس مجھے بمبئی اور حضرت کو بمبئی جانا تھا. تو حضرت نے جملہ کہا، حضرت یاد کرنے کے بعد میں نے پوچھا اس سے پہلے انڈیا حضور کب آئے تھے؟ تو بولے حیدرآباد آیا تھا. تو میں نے کہا کہ لندن سے؟ بولے لندن سے حیدرآباد آیا، حیدرآباد سے لندن چلا گیا. میں نے کہا خیریت؟ تو ڈلوا بزرگ والوں، یہ زمین کو جب میں داخل ہوا تو میں نے حسن بھائی سے کہا اسی زمین پر شیر بے شیر سنت آتے تھے، اسی زمین پر حضور مفتی اعظم آتے تھے، یا تو سر کے بعد چلنے کا دل کہہ رہا ہے. خدا کی قسم میں نے علی صاحب سے وہ زمین پوچھی، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ ڈلوا بزرگ کی زمین ہے، سنیں. بلا بھائی تھوڑی چیختے ہیں یہ تو وابی علیہ کے خلاف. علامہ قمرالزمان اعظمی صاحب نے کہا کہ میں حیدرآباد آیا تھا. میں کیوں آئے تھے؟ ایک تقریر کے لیے لندن سے آئے، لندن سے گئے. تو خدا کی قسم علامہ صاحب نے کہا بیٹے آصف، حیدرآباد میں ایک بدعقیدے نے اپنی تقریر میں کہا تھا، ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے. علامہ صاحب نے کہا بیٹے آصف، ایک بدعقیدے نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت بہت اچھی تھی، حضور کا کیریکٹر بہت اچھا تھا، حضور کا اٹھنا بیٹھنا بہت اچھا تھا، لیکن وہ ظالم کہتا ہے حضور کی صورت اچھی نہیں تھی. استغفر اللہ. کلیجہ منہ کو آتا ہے، رونے کا دل کہتا ہے. باتیں اس ظالم کی اپنی زبان سے کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ بھولی بہنوں کو سمجھانے کے لیے، اپنے مبارک بھائیوں کو اپنی مغفرت کا سامان سمجھنے کے لیے، آنے والی نسلوں کو بدعقیدوں سے بچانے کے لیے سچائی کا اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے. میری بات سمجھ گئے؟ ہاں. کیا کہا تھا علامہ صاحب نے؟ حیدرآباد میں بدعقیدے نے اپنی تقریر میں کہا کہ مدینے والے کی صورت اتنی اچھی نہیں، ان کا کیریکٹر بہت اچھا تھا. بولے اس کے رد میں تقریر کرنے کے لیے میں لندن سے آیا تھا. آپ کو پتا ہے وہابیہ کس حد تک جا سکتے ہیں؟ اللہ ان ظالموں کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. تو میرے دل نے کہا ان نسلوں کو میں بتاؤں تھوڑی دیر کی حضور کیسے تھے. میری بات میں کس مشن پہ چل رہا ہوں؟ حضور کیسے تھے سنیں گے آپ؟ جو بچے کھڑے ہیں میں ان کے پیروں پہ اپنا سر رکھنا چاہتا ہوں. اللہ مبارک فرمائے ان بھائیوں پر جو اپنی ماں اور اپنے باپ کی محبت دعاؤں کا اثر ظاہر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ کرم فرمائے. جو جہاں پر بیٹھا ہے وہیں بیٹھا بیٹھا. کیا کہا رب نے؟ میں نے ایک نور بھیجا ہے. کیا کہا؟ اونچی بولے. آئیے ذرا سوچیں وہ نور کیسا ہے، اس نور کی آنکھیں کیسی ہیں. سنیں گے انشاءاللہ. ایک صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، حضور نے سورج کو پلٹا، حضور سے جانور باتیں کرتے تھے، مردہ گوشت حضور سے باتیں کرتا تھا، پاگل اونٹ حضور کے قدموں کو چومتا تھا، پتھر حضور کو دیکھ کے سلام کرتے تھے. پھر جناب عبداللہ کہتے ہیں اگر حضور کی ذات سے کوئی معجزہ ظاہر نہ ہوتا، جناب عبداللہ فرماتے ہیں حضور کے غلام ہیں، اگر حضور کی ذات سے کوئی معجزہ ظاہر نہ ہوتا پھر بھی حضور کا سب سے بڑا معجزہ حضور کا چمکتا ہوا چہرہ تھا. خدا کی قسم آج میں بتاؤں گا اپنے ان بھائیوں سے بچوں سے حضور کتنے خوبصورت ہے. سنیں گے انشاءاللہ. شاعر کہتا ہے کہ جبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کی رحم پہ چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا، نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی، نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان جیسا. بیٹھے نا میں تمہیں حضور کے چہرے کے حوالے سے بات کروں گا. کیا کہا؟ سب سے بڑا معجزہ حضور کا چمکتا ہوا چہرہ تھا. محبت سے کوئی پھر ایک شخص کہہ دے سبحان اللہ. میری ماں میری بہنوں بیٹھنا اور تمہیں میں بتاؤں گا تمہارے دامن میں جو بچے ہیں ان کو حضور کا عاشق بنانا بہت کام کی چیز ہے. غوث پاک کے شہزادے سید شواہد میاں جیلانی نے اپنی تقریر میں بیان فرمایا تھا
کہ سرکار خواجہ عثمان ہارونی کے بیٹے غریب نواز، ان کے بیٹے بختیار کاکی، ان کے بیٹے بابا فرید بن شکر، اس سلسلے کے بعد جو پاک پٹن میں، پاک پٹن کہاں ہے؟ لاہور میں، لاہور کہاں ہے؟ پنجاب میں، پنجاب کہاں ہے؟ پاکستان میں۔ انہوں نے اپنی ماں سے کہا میری ماں آج یہ تیرا بیٹا فرید بڑے اونچے مرتبے پر ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جو فرید کو دیکھتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو فرید کو دیکھتا ہے توبہ کر لیتا ہے، جو فرید کو دیکھتا ہے اللہ کا ہو جاتا ہے۔ تو بابا فرید کی ماں نے کہا میرے بیٹے فرید اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، کمال میرا ہے۔ میری ماں سنو کیا کہا؟ کمال میرا ہے۔ بابا فرید فرماتے ہیں میری ماں ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن میں پڑھتا ہوں، راتوں کو لمبی لمبی سورہ کی تلاوت میں کرتا ہوں، اور اللہ کے خوف سے گریہ وزاری میں کرتا ہوں، اپنی پلیٹ دوسروں کو میں دے دیتا ہوں، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں کرتا ہوں، گھنٹوں گھنٹوں قرآن کی تلاوت میں کروں، اس میں میرا کمال ہے، آپ کا کمال کیا ہے؟ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں میری ماں نے کہا میرے فرید اگر بچپن میں تجھے میں نے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ تو کسی وجہ سے آپ آئی ہیں، کوئی کام نہیں، بچے ہیں گھر پہ آ جائیں بیٹھے، بچے گود میں ہیں تو انہیں لے کے بیٹھے۔ پہلے کے دور میں جب بچے بیمار ہوتے تھے تو مائیں کہتی تھی ٹھہر جاؤ، ابھی قاری صاحب نے اعلان کیا 1 مہینے کے بعد میرے محلے میں حضور کی مجلس ہونے والی، جب حضور کی مجلس ہوگی تو اپنے بیمار بچے کو لے جا کر کے میں بھی بیٹھوں گی، رات بھر جب میں حضور کی باتیں سنوں گی تو میری گود میں میرا بیٹا بھی حضور کی باتیں سنے گا، صبح کو کسی کو کچھ ملے کہ نہ ملے اللہ میرے بیٹے کو شفا ضرور عطا فرمائے۔ حضور کے ذکر کی برکت ان ماؤں کو معلوم ہے۔ تو میں آج ان ماؤں سے بتانا چاہتا ہوں کہ میری بہنوں میری ماؤں تمہیں حضور کو دیکھنے کی تمنا کرنی چاہیے، انشاءاللہ بولے بیٹے حضور کے بارے میں بتا دو، حضور کیسے کیا فرمایا؟ حضور کی بیوی ہے امی عائشہ، کیا نام لیا میں نے؟ امی عائشہ حضور کی بیوی ہے، ان سے پوچھا گیا حضور کیسے تھے؟ آپ کے حصے میں حضور کی محبت آئی، وہابیہ دیانہ روافض شیعہ خروج کے حصے میں نہیں آئی، اس لیے کوئی بولے نہ بولے آپ کو تو سبحان اللہ کہنا۔ حضور کی بیوی امی عائشہ سے پوچھا گیا حضور امی حضور کیسے تھے؟ اگر حضور کو دیکھنے کی خواہش ہے تو کیا کروں؟ حضور کی بیوی امی عائشہ کہتی ہیں اگر حضور کو دیکھنے کی تمنا ہے تو قرآن دیکھ لیا کرو، بولو بولو بولو، قرآن دیکھ لیا کرو، اسی قرآن میں حضور کی مسکراہٹ کا ذکر ہے، اسی قرآن میں حضور کی زلفیں ہیں کا ذکر موجود ہے، اسی قرآن میں حضور کی سیرت و شباہت و کردار موجود ہے۔ اب آئیے بات آگے بھی کرتے ہیں، زمین ہے بغداد شریف، دیکھیں حضور کتنے خوبصورت ہیں، سنیں گے انشاءاللہ۔ زمین کہاں کی ہے؟ جو جانا چاہتا ہے وہی بولے گا، کہاں کی ہے؟ بغداد شریف کی ہے، زمین بغداد شریف کی ہے۔ دور کس کا ہے؟ آل عباس کا، حضور کے چچا کی اولادوں میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے۔ کئی بادشاہان زمانہ کی خبریں بغداد میں موجود ہیں، میں نے دیکھی ہیں، لیکن پھر اجڑی ہوئی دیکھی ہیں، بسا ہوا اگر کوئی دربار دیکھا ہے تو غوث اعظم کا دیکھا ہے۔ سنیں، آل عباس میں ایک عظیم بادشاہ کے دور میں بغداد شریف میں ایک بڑے عظیم مصور رہا کرتے تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ وہ تصویریں بناتے تھے، درختوں کی، پیڑ پودوں کی، آبشار کی، جھرنوں کی، پہاڑیوں کی تصویریں بناتے تھے، سمجھے؟ لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے میرے گھر کے دروازے کی ایک سائڈ کی زمین ہے 5 بائی 5 کی، وہاں پر ایک کھجور کا پیڑ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو تصویر بنا دیجئے۔ وہ ایک نقشہ بناتا، بولے 1 ہفتے کے بعد لے کے جانا، بہت خوبصورت تصویر بناتا تھا، بڑی بھیڑ لگی رہتی تھی، لوگ اپنی اپنی چوائس کے مطابق تصویریں بنواتے تھے، لمبی لمبی لائن لگی رہتی تھی۔ ایک دن انہی تصویر بنوانے والوں میں ایک قلندر بھی پہنچ گیا، ایک درویش پہنچ گیا۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے بھی سلام کر کے اندر انٹری کی۔ پینٹنگ کرنے والے مصور نے، آرٹسٹ نے اس سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس قلندر نے کہا میں بھی ایک تصویر بنوانے کے لیے آیا۔ تو اس مصور نے کہا یہ بتاؤ وہ تصویر کس کی؟ رجسٹر پہ بتاؤ وہ تصویر کس کی بنواؤ گے؟ پہاڑوں کی، درختوں کی، دیواروں کی، مکانات کی، پیڑ کی، پودوں کی، کس کی تصویر بنواؤ گے؟ تو وہ قلندر بولتا ہے مجھے اپنے محبوب کی تصویریں بنانی۔ کس کی؟
اس نے کہا مجھے اپنے محبوب کی تصویریں بنوانی ہیں. تو وہ آرٹسٹ کہتا ہے اپنا رجسٹر کھول کر تم بتاتے جاؤ تمہارا محبوب کیسا ہے، میں اس رجسٹر پہ لکھتے جاتا ہوں، 1 ہفتے کے بعد آنا تو تمہارے محبوب کی تصویر تمہارے ہاتھوں میں ہوگی. بولا بولو قلندر تمہارے محبوب کی زلفیں کیسی ہیں. وہ قلندر آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھول کے بولا لکھو میرے محبوب کی زلفوں کے سائے میں پوری کائنات رہتی ہے. یہ ٹلوا بزرگ کی زمین یاد رہے. وہ کہتا لکھو میرے محبوب کی زلفوں کے سائے میں پوری کائنات رہتی ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے محبوب کی پیشانی کیسی ہے. کہا لکھو میرے محبوب کی پیشانی اتنی چمکدار ہے لگتا ہے کہ چاند اور سورج یہیں سے نکلا کرتے. اب وہ سہم گیا مصور. کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے محبوب کی آنکھیں کیسی ہیں. تو وہ قلندر کہتا ہے میرے محبوب کی آنکھیں اتنی پیاری ہیں جس نے میرے محبوب کی آنکھیں دیکھی ہیں اس کو زندگی بھر پیاس نہیں لگی. کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے محبوب کے رخسار کیسے ہیں. تو وہ کہتا ہے میرے محبوب کے رخسار اتنے پیارے جاذب ہیں جس یتیم نے انہیں دیکھا چیخ کر کے بولا اچھا ہوا میرا باپ مر گیا، باپ سے بہتر سایہ میرے سامنے. اتنا سننا تھا. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے محبوب کے ہونٹ کیسے. اگر وہ اس دور میں ہوتا نا 100 سال بعد کی داستان ہوتی تو کچھ نہ کہتا، صرف اتنا کہتا ان ہونٹوں کے باروں میں میرے امام نے کہا پتلی پتلی گلے غصے کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ کہتا اچھا یہ بتاؤ تمہارے محبوب کے ہونٹ کیسے ہیں. تو اس نے جب حضور اس اپنے محبوب کے ہونٹوں کی بات کی نا کہ گلاب کی خوشبوؤں سے بھی ان مبارک ہونٹوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، خوشبوؤں سے بھی. وہ مصور قلم کو رجسٹر پہ رکھ کے اسے بند کر دیا. اس نے کہا قلندر ٹیبل پر بیٹھ جاؤ. تم جس محبوب کی تصویر بنوانے کے لیے میرے پاس آئے ہو لگ رہا ہے وہ تصویر میرے پاس پہلے سے موجود ہے. اگر اجازت دو تو اسے لے کے آؤ. اس نے کہا بالکل لے کے آؤ. جب وہ مصور اپنے گھر کے اندر گیا جب واپس ہوا تو سر پہ قرآن رکھے ہوا تھا. قرآن جزدان میں لپٹا ہوا تھا. عطر کی شیشی نکالی اور شیشی سے عطر نکالا جزدان میں لپیٹا قرآن کی آیتوں کو دکھاتا چمکدار آیتوں پہ عطر لگاتا اور کہتا جاتا روتے ہوئے اے قلندر تو نے جس محبوب کی زلفوں کی بات کی ہے اس کا ذکر اسی قرآن میں ہے. تو نے جس محبوب کی آنکھوں کی بات کی ہے اس کا ذکر اسی قرآن میں ہے. تو نے جس محبوب کے لب و رخسار کی بات کی ہے اس کا ذکر اسی قرآن میں ہے. لگ رہا ہے تیرا اور میرا دونوں کا محبوب ایک ہے. تیرا اور میرا دونوں کا محبوب ایک ہے. ذرا یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے. اگر دل کہے تو نام سن کے سبحان اللہ کہہ دیجیے گا. یہ تو بتا اے آنے والے درویشانہ مزاج کے مالک تیرا نام کیا ہے. اس نے کرسی سے کھڑے ہو کے کہا کہ اے مصور دنیا مجھی کو شیخ جنید بغدادی کے نام سے جانا. شاعر نے کیا کہا تھا سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے. دیکھ کر دنیا پریشان ہے جمال مصطفیٰ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. ابھی ہم نے حضور کو دیکھا نہیں، دیکھنے کی تمنا نہیں کی. آئیے آج سے شروعات کرتے ہیں. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ. اور یہ گفتگو آپ کے دلوں میں جگہ بنا لے. پھر آپ دعا کیجئے گا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے. آمین کہیے گا انشاءاللہ. بولو بولو آمین کہیے گا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں. سب لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں. دل سے بولے میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں. آئیے بتاتا ہوں کہ حضور کتنے حسین ہیں. سنو گے انشاءاللہ. حضور کے حسن کی بات کروں میں تاکہ بدعقیدوں کے اس سوال کو دفع کر دیا جائے اور دنیا والوں کو بتا دیا جائے. میرے امام نے حق کہا تھا خورشید تھا کہ زور پہ کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں ہو. میرے آقا صلی اللہ تجلیات رحمت للعالمین میں سرکار مجاہد ملت کے خلیفہ نے اس کا ذکر کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی اور حضور جب پیدا ہوئے کوئی کہہ دے سبحان اللہ.
مکہ شریف کی پہاڑیوں کے قریب میں ایک ابو عامر نام کا انسان رہتا ہے. کیا نام تھا؟ کوئی تکلیف نہیں آپ کو؟ توجہ رکھیں گے. میں تھوڑی سی بات کر لوں حضور کے حسن کے حوالے سے. جہاں آپ کو تکلیف ہو کھڑے ہو کے بتا دیجیے گا, میں گھر چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے, آئیے حضور کی بات کرتے ہیں. بس حضور کے حسن کے حوالے سے مجھے ان بچوں کو بتانا ہے. صوفی صاحب اللہ فرماتے ہیں بچوں کو حضور کے حسن کے بارے میں علم نہیں ہے, کسی نے بتایا تک نہیں. ان بچوں کی ماں نے بھی کبھی انہیں ائمہ کرام کے پاس نہیں بھیجا. آئیے ابو عامر کہتے ہیں, خدا کی قسم اسے لکھ لیں, آپ کے ذہن کی گنیز بک یا ورڈ میں یہ ریکارڈ رہے گا. ابو عامر کہتے ہیں, کتاب کا نام تجلیات رحمت للعالمین. ابو عامر کہتے ہیں میں اپنی بیوی کے ساتھ اب پہاڑی میں بیٹھا ہوا تھا. میرے قریب میں میری لولی, لنگڑی, اپاہج, فالج زدہ بیٹی بیٹھی ہوئی. اس کے دونوں ہاتھ اپاہج معذور تھے. میرے بغل میں بیٹھی ہوئی تھی میری بیوی. اچانک میں نے کیا دیکھا, بادلوں کے ٹکڑے سے خوشبودار آواز آئی, اے مکے کی پہاڑیوں مبارک ہو, آمینہ کا لال آ گیا. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. اونچی بولو, اونچی بولو. شاعر نے کہا تھا کہ اس مبارک ذات کے وجود مسعود کے موقع پر میرے امام نے کہا تھا سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی, نور اول کا شمع فروزہ ہوا, بزم آخر کا چمکا. وہ کہتے ہیں میری ساتھ میں آ جاؤ, 5 کلو چینی, تیل, راشن, نمک دوں گا. میرا ایمان کو سب جھوٹے ہیں, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے, دینے والا ہے سچا. ابو عامر کہتے ہیں بادلوں سے خوشبودار آواز آئی, اے مکے کی پہاڑیوں مبارک ہو, آمینہ کا لال آیا, مبارک ہو, آمینہ کا لال آیا ہے. تو میری بیوی نے کہا ابو عامر سے, وہ اپنے شوہر سے, اے میرے شوہر ابو عامر ذرا پوچھ اس کا نام کیا ہے, پوچھ اس کا نام کیا ہے. تو میں نے کہا او بادلوں سے آواز دینے والے, بتا تو صحیح اس پیدا ہونے والے اس بچے کا شہزادے کا نام کیا ہے. آواز آئی اسمہ محمد. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. سب بولے, بچے بولے, بس خاموش بیٹھے, بہت اچھا لگا, روحانی ماحول ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ابو عامر کہتے ہیں جب حضور کا نام سنا تو تڑپ گیا. میرے بغل میں میری اپاہج بیٹی بیٹھی ہوئی تھی. میں ان بادلوں کو دیکھ رہا تھا. میری بیٹی جس کے لولے لگڑے ہاتھ تھے, اس نے یوں ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں کو اٹھایا اللہ کی بارگاہ میں. میری بیٹی نے رو کے کہا اے میرے مولا. آواز بڑی پیاری تھی. آواز کے بعد جس ذات کے آنے کا اعلان ہوا وہ ذات کتنی پیاری ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن اس کا نام جب اتنا پیارا ہے تو اس کی ذات کتنی پیاری ہے. اے میرے مولا اگر جس تو نے کائنات بنائی ہے تو ہی رب ہے کائنات کا. اے میرے مولا میں لاعلم ہوں اور تیری مرضی سے کوئی ایسا بندہ زمین پر آیا ہے جس کا نام محمد ہے, تو اس کے صدقے میں مجھے شفا عطا فرما, اس نام کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما. ابو عامر کہتے ہیں بس میری بیٹی نے جیسے دعا مانگی, اے میرے مولا اس نام کے صدقے میں مجھے شفا عطا فرما. خدا کی قسم میری بیٹی کے ہاتھ پاؤں کو اللہ نے شفا عطا فرمائی. میری بیٹی اٹھ کر کھڑی ہو گئی. 55 سے لے کے 15 سال تک جو کھڑی نہ ہو سکی وہ کھڑی ہو گئی. جب میری بیوی نے دیکھا تو سینے سے لگا کے ہونے لگی. میں بھی سینے سے لگا کے اپنی بیٹی سے پیار کرنے لگا. پھر میری بیوی نے کہا اے ابو عامر جلدی سے جاؤ مکہ, پتا تو کرو کس کے گھر میں کون محمد آیا. ابو عامر کہتے ہیں جب میں مکے میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا, وہ بوڑھے بوڑھے لوگ جو لاٹھیاں لے کے کل تک چلتے تھے آج مکے کی گلی میں دندناتے ہوئے چل رہے ہیں. وہ جانور جو بالکل ڈکا مارتے جن کے چلنے کی طاقت نہیں تھی, وہی جانور مکے کی گلیوں میں فرما اچھی صحت کے ساتھ ٹہل رہے ہیں. مکے کے وہ پیڑ جو خشک ہو گئے تھے آج وہ تر و تازہ نظر آ رہے ہیں. مکے کے لوگوں کے چہروں پر حشاش و بشاش اسٹیکر نے قبضہ کر لیا تھا. میں لوگوں سے پوچھتا بات کیا ہے بھائی, چہرے کی چمک بڑی پھیلی ہوئی ہے, بات کیا ہے, مکے کی گلی مہک رہی ہے. لوگ کہتے ابو عامر تجھے پتا نہیں کہ عبداللہ کے گھر میں ایک در یتیم آیا ہے, ایک عظیم شہزادے کی آمد ہوئی اس کے قدم کی برکت سے. ابو عامر کہتے ہیں میں دروازے عبد المطلب پہ گیا. میں نے کہا آپ کے گھر میں کوئی شہزادہ پیدا ہوا ہے؟ تو جناب عبد المطلب نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا کہ کسی غیبی آواز نے مجھے بتایا ہے. اے عبد المطلب اگر کوئی تکلیف نہ ہو تو مجھے اس شہزادے کو دکھا دیجیے. میں بتاتا ہوں ڈنڈوا بزرگ والوں, دیکھو حضور کتنے خوبصورت.
دیکھو حضور کتنے خوبصورت ہے. بہت سارے میسج میں دے سکتا ہوں اسی میں، لیکن میں حسن مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں. کوئی بھی کھیل کود، کوئی بھی موبائل، کوئی بھی کھیل اور بازاری بات نہ کیجیے. میں آپ سے ہاتھ جوڑ گزارش کر رہا ہوں، میں جب حضور کی بات کروں تو پھر آپ بھی حضور کی بات سنیں. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. جناب عبد المطلب کہتے ہیں اے ابو عامر تجھے کیسے پتا چلا میرے گھر میں کوئی آیا؟ ابو عامر کہتے ہیں مجھے تو غیبی خوشبودار آواز نے بتایا ہے. عبد المطلب مجھے دکھا دو وہ کیسا ہے، تو جس کا نام محمد ہے. عبد المطلب کہتے ہیں میں گھر کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ میری بہو بیگم جناب بی بی آمنہ کے قریب میں اللہ کے رسول لیتے ہوئے. محبت سے کہتے سبحان اللہ. سفید رنگ کی مبارک چادر اوڑھے ہوئے اور ہری چادر مبارک بچھا کر کے حضور آرام کر رہے تھے. کچھ گھنٹوں پہلے حضور کی پیدائش ہوئی تھی. ذرا محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو سرکار کی آمد. اونچی بولو سرکار کی آمد. عبد المطلب قریب گئے اور کہا کہ اے میری بہو بیٹی اے آمینہ، دروازے پر ابو عامر نام کا شخص تمہارے شہزادے کو دیکھنا چاہتا ہے. جناب امی آمنہ نے حضور کو اٹھا کر کے عبد المطلب کی گود میں لیا. کہا جا کے ابو عامر کو دکھا دو. عبد المطلب کہتے ہیں جیسے میں حضور کو اپنے دامن میں لے کے اور پھر دروازے پر آیا نا تو حضور کے چہرے مبارک پر سفید اونی چادر موجود تھی. ابو عامر نے کہا کہ اے مکے کعبے کے مجاور، اے کعبے کے متولی، ذرا اس چادر کو تو ہٹاؤ میں دیکھوں وہ محمد کا چہرہ کیسا ہے. تو خدا کی قسم تجلیات رحمت للعالمین میں لکھا ہوا ہے جیسے عبد المطلب نے حضور کے چہرے کی چادر ہٹائی، جیسے ابو عامر نے حضور کی آنکھیں دیکھی، حضور کے لب دیکھے، حضور کی رخسار دیکھے، حضور کی پیشانی مبارک دیکھی، چیخ مار کے زمین پہ گر پڑے. جب زمین پر گر پڑے تو جلدی سے جناب عبد المطلب حضور کو لے کے گھر کے اندر گئے. کہا آئے بیٹی آمنہ اسے پکڑو. باہر کسی کو تھوڑی تکلیف ہوئی ہے ابو عامر کو. جب باہر نکل کے آئے تو ابو عامر زمین پر پڑے ہوئے تھے. عبد المطلب کہتے ہیں میں نے پانی کے چھینٹے مارے، انہیں اٹھانا چاہا لیکن وہ اٹھ نہ پائے. جب میں نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا، ان کی روح نکل گئی، ان کا انتقال ہو چکا. سب سے پہلے چہرے مصطفیٰ دیکھ کے انتقال کرنے والے کی عظیم شخصیت کا نام ہے جناب ابو عامر. میرا ایمان کہتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز خضوع کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. ابھی تو لوگوں نے حضور کے بارے میں جانا ہی نہیں ہے، صرف آنکھیں دیکھ کے قربان ہو رہے ہیں، صرف لب دیکھ کے اپنی جان قربان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ذرا سوچو وہ ذات کیسی ہوگی. شاعر نے کہا میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن میں فرشتوں نے عبادت کی ہے. اللہ اللہ وہ کیا لوگ ہیں جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. محافظان مسلک اعلی حضرت آپ بیٹھے رہیں. صاحب تصانیف کثیرہ حضرت علامہ شاہ عیسیٰ رضوی شاہ صاحب کی طرف پرسوں رات میں تقریباً 2 بجے رات میں خدا کی قسم آستانے کے سامنے میں حضرت علامہ عیسیٰ رضوی شاہ صاحب اللہ کا ذکر اپنے بچوں کے سامنے غوث پاک کے بارگاہ سے آیا تھا اور تصوف کے حوالے سے بات چل رہی تھی. تو میری اہلیہ تھی تو میں اپنی اہلیہ رات کے 2 بجے میں نے کتاب سے حضرت کے حوالے سے اللہ حضرت کا سایہ دراز فرمائے. رئیس القدم کی صورت میں عظیم شخصیت یہاں پر موجود ہے. اللہ ان بزرگوں کے قدم کے صدقے میں ہمارے دلوں کو مسلمان بنا دے. آمین کہہ دو، دل سے بولے آمین. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جن کی لوگ کے قلم سے اعلیٰ حضرت کے مسلک و مشرق کو فروغ ملا. پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد شاہ صاحب اللہ کے بعد میں نے ہندوستان میں جن شخصیتوں کو دیکھا بالخصوص علامہ عیسیٰ رضوی شاہ صاحب اللہ میرے شیخ حضور تاج الشریعہ کی خاص دعائیں. حیات مبارکہ میں بعد الوصال بھی حضرت کا خاص کرم ہے. حضرت دعا کریں ایسوں کی تحریر سے اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک و مشرق کی مبارک مٹھیوں میں مقید ہونے والوں کی افراد میں اللہ اضافہ فرمائے. اور بغیر سے اصلاح بیٹھے منبر شریف کے علماء میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شکل نور کے حوالے سے چہرے نور کے حوالے سے بات کرتا ہوں.
یہ میں علامہ مشتاق احمد نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ادارے میں جہاں کشی کرتا تھا ان کے روضے پر، تو ان کا جو رنگ خطابت تھا میرے گھر پہ وہ برابر کنڈا میں ڈاکٹر مختار صاحب کہہ رہے تھے، ان کا جو رنگ خطابت تھا میں نے اپنے بڑوں سے سنا، وہ باتوں کو کس طرح سجا کے پیش کرتے تھے. تو آج میں ان کی جھلکی دکھاتا ہوں آپ کو. وہ میں ان کے پیشاب کے قطرے کے برابر نہیں، لیکن میں ان کا مزاج بتاتا ہوں خطیبانہ کا. یہ تو سرکار شیر بشیر سنت حضور مجاہد ملت علامہ اسرار کوٹا والے کن بزرگوں کی مجالس کی مرہون منت کی وہ آواز ہے. دیکھیں حضور کیسے تھے، وہ جو نور خدا کی بارگاہ سے آیا وہ نور کیسا تھا. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ بات پہنچ رہی ہے. میں صرف حسن مصطفیٰ کے حوالے سے بات کروں، بات سمجھیے گا انشاءاللہ. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کا دل بڑا مطمئن ہوگا. اسے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے، پیر کرم شاہ ازہری نے بھی اپنی گفتگو میں بیان کیا. علامہ نظامی صاحب اللہ علیہ رضا بیان فرمایا کرتے تھے. اس واقعے کو ایک واقعہ سنیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوپہر کے وقت مدینہ شریف میں تھے، اکیلے نکلے اپنے حجرے نور سے، اور جب نکلے نا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ